السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بغیر کسی نتیجے کے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کو آج چوتھی میٹنگ کے لیے دعوت دی تھی، جس پر حکومتی کمیٹی کے اراکین پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے، لیکن پی ٹی آئی کی کمیٹی اپنے اعلان کے مطابق پارلیمنٹ میں نہیں آئی، نہ یہ اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ ایاز صادق نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کی رہنما عمر ایوب اور اسد قیصر سے فون پر رابطہ کیا اور انہیں مذاکرات میں آنے کی ایک دفعہ پھر دعوت دی، جس پر ان رہنماؤں نے اسپیکر سے معذرت کر لی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے مطابق تمام مسائل کا حل صرف مذاکرات ہی ہیں، کمیٹی تحلیل نہیں کی جا رہی، پی ٹی آئی انتظار کرتے رہیں گے۔ جب مجھے گوہر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی دن کمیٹی تشکیل دے دی تھی، تو اس کمیٹی کی 3 ملاقاتیں ہو گئیں۔ آج بھی توقع یہی رکھتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے اور مذاکرات آگے چلیں گے، مگر چونکہ یہ مذاکرات آگے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب نہیں چل سکے، تو اس لیے یہ فردر اس کے اوپر بات کرنا یا اس میٹنگ کو کنٹینیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے۔ 16 جنوری کو ہونے والے مذاکرات کے تیسرے دور میں تحریک انصاف نے حکومت کو اپنا 22 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر پیش کیا، جس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر الگ الگ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تیسری ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق تحریک انصاف نے حکومت کو اپنے مطالبات کا جواب دینے کے لیے 7 ورکنگ ڈیز دیے، لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ملنے کے بعد پی ٹی آئی کے رویے میں اچانک تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنی ہی دی ہوئی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی یک طرفہ طور پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کے لیے 23 جنوری کو موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے، نہ ہی ان کا ارادہ ہے، اس لیے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے ایک موقف یہ بھی سامنے آیا کہ پولیس نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے، جبکہ ایاز صادق کے مطابق ان کے رابطہ کرنے پر آئی جی لاہور نے بتایا کہ پولیس حامد رضا کو گرفتار کرنے نہیں، ان کو پروٹوکول دینے گئی تھی۔ حامد رضا اس دوران انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے 7 ورکنگ ڈیز پورے ہونے پر 28 جنوری کو دونوں کمیٹیوں کو مذاکرات کے لیے نوٹس بھیجے گئے، تو پی ٹی آئی اپنا ایک اور بیانیہ سامنے لے آئی کہ حکومت نے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے وعدے کے مطابق ملاقات نہیں کرائی۔ ان مختلف بیانیوں کے ساتھ مذاکرات جو بالآخر اختتام کو پہنچ چکے۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ سنجیدگی دکھاتے اور ہماری سیکورٹی بناتے خان صاحب سے ہوتی رہتی، شاید اس طرح کی نیت نوبت نہ آتی۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ آج سے ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ خان صاحب نے دو ٹوک کہا ہے کہ جس طرح صاحبزادہ حامد رضا کے گھر میں جا کر توان جیسے یرغمال بنائے گئے ہیں اور ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں، جیسے حامد رضا صاحب کی میں نے بات کی ہے، تو پھر یہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ 28 کو جو کہہ رہے ہیں چوتھی نشست ہوگی، ہم ہرگز اس میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ تحریک انصاف کے مختلف موقف آپ نے سنے۔ آج مذاکرات کے چوتھے دور کے لیے آنے والی حکومتی کمیٹی کے اراکین اسپیکر قومی اسمبلی سے میٹنگ روم میں 45 منٹ طویل ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کا انتظار کیا گیا۔ اسپیکر کی جانب سے مذاکرات ملتوی کرنے کے بعد حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے گفتگو میں کہا کہ حکومت اپنی کمیٹی تحلیل نہیں کرے گی اور وہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کا انتظار کریں گے۔ عملاً مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آج انہوں نے اس مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا ہے۔ ہماری کمیٹی ابھی قائم ہے، ہم نے اس کو تحلیل نہیں کیا۔ مشترکہ فیصلہ جو مختلف جماعتوں کا آیا اس میں یہی ہے، اور یہ کمیٹی 31 جنوری تک جو ان کی ڈیڈ لائن ہے یہ موجود رہے گی۔ اگر اس دوران وہ اسپیکر سے رابطہ کرتے ہیں یا وہ دوبارہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو کھلنی چاہیے، یہ دروازہ کھلنا چاہیے اور دوبارہ یہ عمل شروع ہونا چاہیے،
تو وہ स्पीकर से राब्ता कर सकते हैं और हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले उनको उनके साथ बैठ जाएगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की पेशकश आपने सुनी। दूसरी जानिब पीटीआई अब भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दे तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एक पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, वो एग्री करती है कि हम मुज़ाकरात करते हैं कि इस पूरे जो भी मसले मसाइल हैं उस पर हम बात करें, तो ये एक लामुतनाही सिलसिला नहीं हो सकता। एक एक दिन, एक एक घंटा इस मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओपन एंडेड छोड़ेंगे तो फिर बात ही नहीं बनी। अगर सिंसेरिटी है इसमें, कौन सा कोई इतनी सोच विचार चाहिए जिसमें कि आपको 7 दिन आपको दिए गए, आप 10 से मस नहीं हुए, क्योंकि बदनीयती में मबनी है। हम ये भी समझते हैं कि अगर ये चाहें कि ये कामयाब हो, ये सो कामयाब होने ही नहीं देंगे, क्योंकि जब ये कामयाब हो गए तो फिर इनका यहाँ हुकूमत में ठहरना नामुमकिन हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। सिलसिले का पहला जलसा 8 फरवरी को सवाबी में हो रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई अपोजिशन जमातों को अलायंस बनाने के लिए मुलाकातें कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से ऑलरेडी उनकी हिमायत का ऐलान किया जा चुका है। आज मौलाना फजलुर रहमान से भी पीटीआई के वफ्द ने मुलाकात की, उन्हें अपोजिशन अलायंस में शमूलियत की बाकायदा दावत की गई और उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के सियासी नून लीग पंजाब के सदर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन राना सनाउल्लाह ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये जो कुछ हो चुका है उसमें वो तो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये एक ऐसी सिमत में जाते कि कम से कम पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो अगर ख़त्म ना भी होती तो आधी तो रह जाती। अब तो आपने जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया, 26 नवंबर का ही कर देते। उन्होंने वक्त से पहले मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। एक एतमाद की जो फिजा बनी थी, ऐसा क्या हुआ राना साहब कि वो बिल्कुल ही उड़ गई दरमियान में से? देखें, ऐसा अगर होता तो बिल्कुल अच्छा होता, लेकिन ऐसा तब भी हो सकता था अगर मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहते या जारी रखे जाते। उन्होंने ख़ुद ही 31 जनवरी तक का टाइम रखा था कि जी हम 31 जनवरी तक जो है वो इंतज़ार करेंगे, 31 जनवरी तक हमारा जो है वो टाइम है। उस वक्त तक अगर जुडिशल कमीशन या कोई इसमें पेश रफ्त ना हुई तो फिर 31 जनवरी से हम आगे नहीं जाएंगे। जो लास्ट मीटिंग हुई उस मीटिंग में ख़ुद ही उन्होंने 7 वर्किंग डेज़ जो 28 जनवरी को यानी आज वो पूरा हो रहे थे वो उन्होंने मुकर्रर किए हमारे जवाब के लिए। लेकिन आज जब हम वहाँ पे गए हैं तो वो हमारा जवाब जो है वो सुनने के लिए, लेने के लिए जो है वहाँ पे मौजूद नहीं थे, नहीं पहुँचे। तो ये ठीक है, वो ब्लेम हमें करेंगे, हम उनके मतलब बात करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो कोई हमारा मौक़िफ़ नहीं है। हम नहीं कह रहे कि जी देखें हमने ये सही कहा, उन्होंने ये गलत कहा। जो उन्होंने कहा और जो बाद में किया ये आपके सामने है। 31 जनवरी की डेडलाइन हमने नहीं मुकर्रर की थी, उन्होंने की थी। 7 वर्किंग डेज़ उन्होंने तय किए थे, हमने जो है वो कोई अपने तौर पे तय नहीं किए। तो फिर जब आप बात करें और उसके ऊपर फिर पाबंदी ना करें और मुज़ाकरात को जो है वो आप डिक्टेशन में तब्दील करें, हुक्मनामे में तब्दील करें कि जी ये लें हमने ये कह दिया है ये करें, वरना जो है वो हम आगे जो है वो बात नहीं करेंगे। आज अगर वो तशरीफ़ लाते, उनके साथ बात होती और उस बात से कोई कॉमन पॉइंट, कोई रास्ता जो है वो निकल सकता था। मसाइल जो है वो टेबल पे बैठ के ही रिजॉल्व होते हैं। लेकिन अगर वो आज नहीं आए तो मैं ये कह दूं कि रास्ता यही है। अगर आज वो नहीं आए तो उनको फिर आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है। यानी आज अगर नहीं आए तो फ्यूचर में भी अगर बात आगे बढ़ेगी तो यहीं से आएगी, यहीं उन्हें आना पड़ेगा। क्लियर जी, ठीक है। इसके अलावा वो कोई ऑप्शन नहीं है। और अच्छा, ये जो 3-4 वो कह रहे हैं चीजें जिसकी वजह से उनके बकौल उन्होंने
مذاکرات ختم, تینوں چاروں کلپس چلا دیے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ نہیں کرائی گئی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا جوڈیشل کمیشن بنانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں. تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پر پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی گئی. تو پھر کوئی تک نہیں بنتی, اس ماحول میں ہم مذاکرات جاری نہیں رکھ سکتے تھے. ایک تو تین وجوہات یہ ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 101, اچھا تینوں غلط ہیں, ان تینوں پہ آتے ہیں نا سر, تینوں پہ آتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں 190 ملین پاؤنڈ میں جب سزا ہو گئی اس کے بعد تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے, نہیں کرنے؟ نہیں, وہ تو پہلے آن ریکارڈ خود ہیں کہ اس فیصلے کی سزا اور جزا کا مذاکرات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے یہ بات آپ کے پروگرامز میں بھی باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے متعدد بار کی ہے. تو پھر یہ کیسے اثر انداز ہو گیا؟ یعنی اپنی ہی بات کو انہوں نے جو ہے وہ پھر الٹ دیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آگے, یہی تو میں نے 7 ورکنگ ڈیز کی اور 31 جنوری کے حوالے سے بات کی ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر غلط ہے, پھر یہ ان کی غلطی ہے. تو یہ جو تین جو وجوہات ران صاحب وہ کہہ رہے ہیں, اس میں اگر صاحبزادہ حامد رضا صاحب, انہوں نے, ان کا انٹرویو آپ کے بعد میں چل رہا ہے, لیکن انہوں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ رانا صاحب کو کہیں کہ ایک کمیٹی پارلیمان کی بنائیں, وہ ادھر جا کر انویسٹیگیٹ کر دے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ اتنی پولیس آئی تھی مجھے گرفتار کرنے, تو پھر وہ ہار مان لیں گے, ادروائز میں ریزائن دے دوں گا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. کوئی ریڈ نہیں ہوا ان کے گھر پہ یا مدرسے پہ, اور پولیس اگر ان کو گرفتار کرنے گئی تھی تو پھر گرفت کیا کیوں نہیں اسے؟ وہیں پہ تو تھے وہ وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس موقع کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ پولیس گئی ہے, نہ وہ ان کو گرفتار کرنے گئی ہے نہ وہ ریڈ کرنے گئی ہے. اگر وہ ریڈ کرتی وہاں پہ تو ریڈ جس طرح سے ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا نا, اس کی ویڈیوز بن جاتی, اس کی تصاویر ہوتی. اگر وہ ان کو گرفتار کرنے گئے ہوتے تو پھر وہاں پہ تو یہ موجود تھے, کیوں نہ گرفتار کیا انہوں نے؟ یہ بالکل غلط ہے. پولیس نے کوئی ریڈ نہیں کیا, نہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ مطلوب تھی. تو ران صاحب اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کچھ ویڈیوز ویسے دکھائیں جو چینلز پر چلی بھی ہیں, اتنی بڑی تعداد میں پولیس کا وہاں جانا, کیا ان کی حفاظت کرنا مقصود تھا؟ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد یعنی یہ انفارمیشن تھی بقول ایڈمنسٹریشن کے کہ شاید وہاں سے یہ کوئی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی جو ایجیٹیشن یا کوئی وہاں سے ریلی یا کوئی وہاں سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کا ایونٹ نہ ہو کہ جو وہاں پہ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرے. تو اس حفظ ماتقدم کے طور پہ وہاں پہ وہ گئے, نہ وہ ریڈ کرنے گئے نہ ان کو گرفتار کرنے گئے. دونوں میں سے کوئی صورت نہیں تھی. اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حامد رضا صاحب کو معلوم ہے, یہ دونوں چیزیں ان کو معلوم ہے. اچھا, یہ دونوں چیزیں ان کو معلوم ہے. اچھا ران صاحب, پیکا ایکٹ کی طرف آتے ہیں. بل منظور ہو چکا ہے, پروینشن آف الیکٹرانک کرائم بل 2025 کا اسے نام دیا گیا ہے. پورے ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں, اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے. صحافیوں کا صرف ایک سوال ہے کہ اتنی عجلت میں کیوں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا؟ ان کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے. ہم بالکل مانتے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے بہت بڑا اس ملک کا ایک ایشو ہے, لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دیکھیں 3.5 سالہ جب پی ٹی آئی کا دور اقتدار تھا تو ان پر تنقید کرنے والوں پر اسی طرح کے قوانین لگا کر انہیں اذیت دی جاتی, گرفتار کیا جاتا. تو سچ بولنے کے خلاف یہ قوانین کل استعمال ہوں گے, کل کو آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور ایسے ہی قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوں گے, تو کم از کم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے اگر یہ کام کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں جہاں تک مشورے کا تعلق ہے تو مشورہ اس کے اوپر کو پچھلے 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے. بلکہ جب یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ کوشش ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں یہ کالا قانون جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بالکل سفید ہے, دودھ کے رنگ کا ہے یہ.
اس کے بعد اب جب ہم نے پیش کیا تو ہمیں تو یہ بالکل سفید نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو جو ہے یہ کالا نظر آ رہا ہے۔ سیاست کی جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو چیز کل ہمارے لیے کالی تھی وہ آج سفید ہے، تو جن کے لیے اس وقت سفید تھی ان کے لیے آج کالی ہے۔ اب آ جائیں آپ کہ ہمارے جو صحافی بھائی سراپا احتجاج ہیں، بالکل ان کا احتجاج جو ہے وہ 100% نہیں، وہ 200% درست ہے۔ حکومت نے جو یہ لیجسلیشن کی ہے اس کی وجوہات بھی 200% موجود ہیں۔ یہ اس ایکٹ کا، اس قانون کا عمل میں لایا جانا، لیجسلیٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے یہ ضروری تھا۔ لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں جو ہیں وہ اس یعنی ابناکشس سوشل میڈیا جو ویلاگرز ہیں انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہے۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ کسی کی بیٹی، نہ کسی کی بہن، نہ کسی کی بیوی۔ اس لیے اس قانون کا لانا ضروری تھا، یہ آ گیا ہے۔ اب بات جو ہمارے صحافی بھائی کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ مس یوز جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مس یوز تو سارے قوانین ہی ہو رہے ہیں۔ جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ کم مس یوز ہو رہا ہے۔ آئے دن لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں، آئے دن قتل کے مقدموں میں جو ہے وہ 2 آدمی جو ہے وہ قتل کرنے والے ہوتے ہیں، 20 لوگوں کے اس میں نام دے دیے جاتے ہیں، تو کیا قانون کو کالعدم قرار دے دیا جائے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی بھائی بڑے وائز ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بیٹھیں، گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے، جس لیول کی وہ کمیٹی کہے وہ پرائم منسٹر بنانے کو تیار ہیں۔ جو سیف گارڈ، جو سیفٹی میجرز جس سے ہمارے صحافی بھائی، حق لکھنے والے، سچ کہنے والے، جو واقعی جینون جو ہے وہ میڈیا پرسن ہیں، جو صحافی ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کے لیے جو تحفظات کی ضرورت ہے وہ اس قانون میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں۔ یہ امینڈمنٹس کی جا سکتی، یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں نازل ہو گیا کہ اب اس کے نزدیک نہیں جایا جا سکتا۔ اس میں جتنی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم صحافیوں کے اس احتجاج کو بالکل دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اپریہنشن درست ہے، لیکن جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ لیجسلیشن ہوئی ہے، ہماری اپنے صحافی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں، وہ بھی وجہ جو ہے وہ بڑی میں بالکل رانا صاحب آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ جس مقصد آپ نے ایکسپلین کیا، بالکل ایسے ہی قوانین فیک نیوز کا اور ماں بہنوں کی جو بےعزتیاں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، اسی سے روکا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے اس پوائنٹ سے بھی ایگری ہیں، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کہا کہ آپ بالکل آئیں، بیٹھیں، اور آپ جس قسم کا سیف گارڈ جرنلسٹ چاہتے ہیں، پرائم منسٹر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، امینڈمنٹس کے لیے بھی تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ میں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رانا ثناء اللہ خان کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور رانا ثناء اللہ خان سے پہلے ہم نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا یہ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، لیکن وہ چلائیں گے ہم اب۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ ان کی گرفتاری کے بارے میں، وہ بھی ہم نے ان سے پوچھا تو اس کا جواب بھی وہاں پہ آ گیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں اب سے کچھ ہی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں اس میں کیا مولانا شامل ہوں گے یا نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، مذاکراتی کمیٹی تحلیل ہو چکی ہے، اور ابھی آپ ایز وی سپیک آپ مولانا صاحب کے گھر سے آ رہے ہیں۔ اب وے فارورڈ کیا ہے، اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، مذاکرات کے اوپر حکومت کی طرف سے بہام تھا گزشتہ 4 روز سے۔ ہم نے تو آج 4 روز پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کال آف ہو گئے اور ختم، اور اب ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں،
اور اس کے اوپر پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہم گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے ملاقات ہوئی, آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, آئندہ بھی جی ڈی اے کے ساتھ اور باقی جتنی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. نہیں, اصل تو جو دیکھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے, ایک پاپولر پارٹی ہے, لیکن اس کے بعد مولانا صاحب کے پاس بھی ہے. مولانا صاحب کو جھجک کا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں آنا چاہتے, کیونکہ وہ تو ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ وہاں چرا کے ان کو دیا گیا ہے. لیکن بڑی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے مولانا کے ساتھ آج, اور بڑے اچھے ماحول کے اندر ہوئی ہے. انہوں نے اپنی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, ہم نے اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں. بیسیکلی آج کی ملاقات کے دو مقاصد تھے. ایک تو جو چیف الیکشن کمشنر کا ایشو ہے اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ یک زبان جو بھی موقف اختیار کریں وہ اختیار کریں. اس کے اوپر ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے کہ مذاکرات کے اندر جو کچھ ہوا, جس طریقے سے ہوا, اور جو ہیپننگس تھیں اس کے بارے میں مولانا صاحب کو بتایا کہ یہ سچویشن تھی, اور آگے جو چلنے کا ایک طریقہ کار ہے اپوزیشن کے اندر باقاعدہ, اس کے اندر مولانا صاحب نے بھی کچھ باتیں کی. وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو 2-3 دن کے اندر اس کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے گی. باہمی کوارڈینیشن کا کوئی میکینزم طے ہوا تاکہ جو بھی تحفظات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر کوارڈینیشن گیپ کی وجہ سے چیزیں خراب نہ ہوں. تو اس کے اوپر ایگری کیا گیا ہے, تو انشاءاللہ چیزیں سیٹل. اچھا صاحبزادہ صاحب, اگر یہ کہا جائے تو کیا غلط تو نہیں ہوگا کہ ایشو ٹو ایشو بیسس پہ فی الحال آپ ایگری ہوئے ہیں کہ آگے بڑھیں گے, ایک گرینڈ الائنس شاید ڈاؤن دا لائن جا کے بنے جس میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوں اور جلسے جلوس آپ اور مولانا اکٹھے ایک سٹیج پہ نظر آئیں؟ جی بالکل, ابھی تو ایشو ٹو ایشو ہی ہے. ہماری خواہش ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوں. لیکن ظاہر ہے اس وقت درمیان میں کچھ پولیٹیکل حالات بھی ہیں جس کے اندر نیشنل اسمبلی کی سینٹ کے اندر اسٹریٹجی ہے کہ وہاں پر اپوزیشن جوائنٹلی کس طرح رول پلے کرے گی. اسی طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کا ایشو ہے. اسی طریقے سے جو مذاکرات کال آف ہوئے ہیں اس کے اندر دیگر اپوزیشن پارٹیز کو سب کو کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے. بٹ یس اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ ناٹ دیٹ مچ ٹائم. pretty much soon انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. اچھا, مذاکرات کے جب آپ نے اعلان کیا کہ ختم ہونے میں ایک بڑا جو وہ تھا obviously one of the main reasons کہ عمران خان صاحب ناراض تھے کہ آپ کے جو مدرسہ ہے, جگہ ہے, وہاں پر ریڈ کی گئی, آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. حکومت مکمل ڈینائی کر رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ انفیکٹ رانا صاحب نے شاید آج یہ کہا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اچھا, اس کا ایک حل ہے جی. ہماری سیاست کے اندر جھوٹ اس حد تک پروان چڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے سامنے والی چیز کو بھی ڈینائی کر دیتے ہیں. میں نے جب پریس کانفرنس کی یہ کسی گاؤں میں یا دیہات میں نہیں تھی, یہ فیصل آباد شہر کی بات ہے اور شہر کے دل کی بات. گھنٹہ گھر کے ساتھ جنگ بازار کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے ساتھ میرا متصل آفس ہے. جب پولیس وہاں پر آئی تو ہزاروں افراد نے وہ تماشا دیکھا وہاں پر, اور میری لائیو پریس کانفرنس کے اندر کٹ کر کے مختلف ٹی وی چینلز نے باقاعدہ رپورٹ کیا کہ پولیس یہاں پر پہنچ آئی ہے. جامعہ رضویہ کے اندر میں آپ کو ایس پیز, ڈی ایس پیز, جو ان کے ایس ایچ اوز ہیں, ان کی فوٹیجز آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. اس کے اوپر انیشلی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا. اب اس کے اوپر فیصل آباد پولیس نے آفیشلی اپنا موقف دیا ہے ان another 3-4 hours جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد کہ جی ہم وہاں پر گئے تھے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد دوسرا, آپ کی حفاظت ان کے لیے مقدم بھی ہو. نہیں, یہ دوسرا موقف تھا. اچھا, پھر پہلے یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے گئے تھے, پھر دوبارہ فیصل آباد پولیس کا موقف آیا کہ ہم تو جی ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر گئے تھے. اچھا, میری حفاظت کے لیے گئے تھے جس کی سیکورٹی جو ٹی ٹی پی اور بینڈ آؤٹ لیٹس کی ہٹ لسٹ میں پہلے ٹاپ 5 کے اندر فال کرتا ہے. میری تو سیکورٹی پنجاب حکومت نے وڈرا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس طریقے سے کہتے ہیں. آج ان کی طرف سے جو ڈینائل ہے اس کا بہت آسان حل ہے, کمیٹی بنا لیتے ہیں. اگر میں نہ پروو کر سکوں, چونکہ وہاں پر ہزاروں افراد ہیں, کمیٹی ساتھ چلے جا کے چیک کر, نہ پروو کر سکوں آئی ول ریزائن فرام دا نیشنل اسمبلی اینڈ پالیٹکس. اور اگر یہ میں پروو کر دوں تو پھر رانا صاحب اور اسپیکر صاحب جنہوں نے یہ کہا ہے, ڈو دے ہیو دا کریج ٹو ریزائن فرام دا, یہ رانا صلی اللہ صاحب سے پوچھیں گے. اچھا, ابھی اس وقت عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسرا دیکھیں, جب صاحبزادہ صاحب ابھی اگر 4-5 دن رہتے تھے, آپ کو تحریری طور پر حکومت نے جواب دینا تھا, تو پھر
तुक नहीं बनती थी कि एक ही दम एब्रप्टली मुज़ाकरात, उससे एक इम्प्रेशन ये गया कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं, हमने नहीं करने मुज़ाकरात। जी उनका वेट तो करते। देखिए मुज़ाकरात का सर एक माहौल है, पहली 3 मीटिंग्स तक वो माहौल मुज़ाकराती कमेटियों की हद तक बरकरार रहा। ठीक, इट वाज डिसाइडेड बिटवीन द कमेटीज कि किसी की किस्म की हार्ड हिटिंग या बैशिंग मुज़ाकराती कमेटीज की तरफ से नहीं होगी। वो मेंटेन हुआ पहली मीटिंग के बाद, वो मेंटेन रहा दूसरी मीटिंग के बाद, तीसरी मीटिंग के फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सना, जिस दिन हमने अपने इन राइटिंग मुतालबात दे दिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने की एग्जैक्टली आफ्टर अराउंड 30 मिनट्स और सो नेगोशिएशन की ख़त्म होने के बाद, आप वो निकाल के देखें क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस तर्ज तखातुब के साथ, उस जुबान के साथ मुज़ाकरात में आगे बढ़ा जा सकता है। फिर तीसरी मीटिंग के अंदर कमिटमेंट की गई थी कि विद इन 2 to 3 डेज हमारी मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब के साथ, वो नहीं पूरी। 7 दिन वो मुलाकात की कमिटमेंट हमारी पूरी नहीं हुई। फिर इसी दौरान आप फॉरगेट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ हामिद रजा, मुज़ाकरात के अमल के दौरान आप मुज़ाकराती कमेटी का ही एक रुकन जो कि उसका स्पोक्स पर्सन भी है, उसके घर पे चढ़ दौड़े हैं आप, उसके डेरे पे चढ़ दौड़े हैं, उसके इदारे पे चढ़ दौड़े हैं। तो फिर आपके मेंबरान की तरफ से तवातर से तीसरी मीटिंग के बाद ये बयानात आ रहे हैं PMLN की तरफ से, अगर आप कहेंगे तो मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर खुद इरफान सिद्दीकी साहब शामिल हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। फिर वो जवाज और इल्लतें अगर नहीं बन सकता, मेरा सवाल ये है जो अब इनको याद आया कि उसके अंदर कोई कानूनी सुकम है, आप बात करें, बाकी दूसरे पे तो वो राजी है, 26 पे भी राजी नहीं है। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि अगर नहीं बन सकता था तो आपने डे फर्स्ट हमारे साथ मुज़ाकरात को आप आगे लेके क्यों बढ़े? आपने हमें पहली मीटिंग में क्या देते कि इसके अलावा कोई और चीज ले आए, ये तो नहीं बन सकता। आपने पहली मीटिंग में भी कहा कि जी हम इस पे बात करने के लिए तैयार हैं, आपने दूसरी मीटिंग में भी कहा, आपने इवन तीसरी मीटिंग में भी कहा मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल लें। अगर हुकूमती जो कमेटी के मेंबरान हैं उनकी तरफ से ना इस बात पर हो कि जी बिल्कुल इसके ऊपर बात हो सकती है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ये 3 आप सेशंस करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन आप जनाब एक 90 डिग्री का यू टर्न मार लें और आप ये कहें कि नहीं जी अब इन वजूहात पर नहीं बन सकता, तो फिर क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे और हमारा टाइम ज़ाया कर रहे थे? अच्छा, अब वे फॉरवर्ड साहबजादा साहब ये बताएं, अब इमरान खान साहब सिर्फ एक केस में उनको जो सजा हुई है वो 14 साल, बेगम साहबा उनकी अंदर है, PTI की बाकी लीडरशिप भी अंदर है और इख्तिलाफात भी हैं सेकंड टियर लीडरशिप में, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन आपको सब कुछ का पता है। PTI के लिए मुश्किलात आगे मजीद बढ़ेंगी, अब वे फॉरवर्ड तहरीक इंसाफ के लिए क्या आपका ख्याल है? अच्छा देखिए सर, मैं आपको एक अर्ज करूं, आपका आखिरी सवाल जो मैं पहले एड्रेस कर देता हूं, जो इख्तिलाफी राय होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, यही जमहूरियत का हुस्न होता है। आप एक सोच के ऊपर हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकते। दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर, और वो हर पॉलिटिकल अभी आपको बताऊं, हुकूमती जब मुज़ाकरात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है जो जिसको पंजाब की चीफ मिनिस्टर की आशीर्वाद है, वो मुज़ाकरात नहीं चाहता। जिस ग्रुप को प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद है वो मुज़ाकरात चाहता है। तो विद इन पार्टी ही एक कन्फ्लिक्ट है ना, एक उसमें है कंट्राडिक्शन है। दूसरा वे फॉरवर्ड देखिए, इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई, ही सिंपली डोंट केयर, उनकी अहलिया को हुई या सी इज हर्ट। हमारे मुआशरे में रहते हुए अगर किसी आदमी की बीवी को नाजायज़ तौर पे किसी केस में सजा दी जाए तो वो इमोशनली हर्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। बट एज फार एज हिज ओन कन्विक्शन इज कंसर्न, उनको पता है कि दूसरी से तीसरी हेयरिंग के अंदर ये केस उठ जाएगा। जब साइफर जैसा केस जो इतनी तैयारी के साथ लेकिन उन्हें ये भी पता है अगर ये उड़ जाएगा तो कोई और केस आ जाएगा, फिर नहीं, कितना अरसा लेके आते रहेंगे सर, फॉर ऑल लॉन्ग। आज से 1 माह पहले खान साहब की तमाम केसेस में जमानत हो गई थी, रोबकार जारी होनी थी, उनके मचल के भरे गए थे और रात को उनको न्यू टाउन के केस में डाल दिया गया। कितना अरसा आप इसे आगे लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। मेजर केसेस में से साइफर उड़ गया, मेजर केसेस के अंदर से तोशाखाना भी उड़ गया, अल कादर आपको हाई कोर्ट से उड़ता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी सारे केसेस ऐसे नहीं है जिसमें उनको जमानतें उनकी रिजेक्ट की जाए या उन्हें अंदर रखा जा सके। तो विल कम आउट सून, और वो अदालती तरीकाकार के मुताबिक ही बाहर आएंगे। रह गया कि अब मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल देखिए, अगर ट्रम्प साहब ट्वीट कर देते हैं तो आप समझते हैं कि उनको रिहा कर देना चाहिए उनकी? देखिए, उसके ऊपर बड़ी क्लियर एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की आ चुकी है और वही हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर अपना हिस्सा डाला था। अच्छा। और वो इन्वॉल्व थी। हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी और इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान में होने वाली तहरीकात और मुहर्रिकात की बुनियाद के ऊपर होगी, ना कि अमेरिका। यस, क्लियर ऑन इट। अब आगे का वे फॉरवर्ड एज सिंपल एज दैट जी, मुज़ाकरात को हमने चांस दे दिया,
اس چیز کے باوجود کہ ہم ڈے فرسٹ سے کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پروو ہو گیا کہ یہ تو 3 ملاقاتوں میں سیشنز میں ایک میٹنگ مینج نہیں کر پائے ہماری خان صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے پاس کس چیز کا اختیار تھا؟ اب اس سے آگے ظاہر ہے وہ جن کے پاس ہے وہ بیٹھنے کے لیے نہیں تیار، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہ بیٹھے، میں کسی کے اوپر زور زبردستی تو نہیں ہے، آپ زور زبردستی کے ساتھ تو نہیں چل سکتے، آپ ویژن کے ساتھ چل سکتے ہیں، سوچ کے ساتھ چل سکتے ہیں، کوئی بیٹھنا چاہتا ہے 100 بسم اللہ، کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا، ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے۔ اس سے آگے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مذاکرات کو ٹائم دے دیا، اور سفیشینٹ ٹائم دیا، اور ہم نے سب سے آسان ترین مطالبات رکھے جس کو ماننے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں تسلیم کی گئے، کال آف ہو گئے۔ اس سے آگے احتجاجی تحریک ہے، احتجاجی تحریک ظاہر ہے اس کے اندر جلسے بھی ہوتے ہیں، اس میں جلوس بھی ہوتے ہیں، اس میں لانگ مارچز بھی ہوتے ہیں، اس میں دھرنے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی آج ہی اڈیالہ جیل سے باہر آ کے تو خان صاحب کی اہلیہ کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ خان صاحب نے جو پہلے محدود پیمانے پر ریمیٹنسز کے کٹ آف کی بات کی تھی، اب اس کو انہوں نے فل تھروٹل کے ساتھ جاری کرنے کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں، ہم احتجاجی تحریک میں جائیں گے۔ جی چل صاحبزادہ حامد رضا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پی کا آرڈیننس بل کی بات کریں گے۔ منیف فاروق ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی متنازع پی کا ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ میں جب یہ بل پیش کیا گیا تو پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اس موقع پر قائد حزب اختلاف شبلی فراز کا کہنا تھا کہ یہ بل ایک سیاسی جماعت کے خلاف بنایا گیا ہے، اس پر بحث اور مشاورت تک نہیں ہوئی، جبکہ قانون بنانے کے لیے کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب حکمران جماعت نے جے یو آئی ایف کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی اس ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پی کا ایکٹ کی شق 29 میں ترمیم کرے، کیونکہ اس شق میں کہا گیا ہے کہ اس قانون کے تحت ہونے والے اقدامات کو کسی عدالت یا ایجنسی کے سامنے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پریس گیلری ہے، اس میں کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اپنے پروفیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے۔ آپ نے جب ایک پروفیشن کو بغیر اس سے مشورہ کیے ہوئے ایسا قانون بنا دیا ہے جس کے کانسیکوینسز ہیں، یہ ساری چیزیں اشارہ کرتی ہیں قانون برائے اصلاح نہیں ہے، قانون برائے سزا ہے۔ حکومتی اتحاد جماعت پیپلز پارٹی نے اس بل کی دونوں ایوانوں میں حمایت کی۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان نے پریس گیلری میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میڈیا اور آزادی اظہار رائے کا ساتھ دیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا کا گلا گھونٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یقین دلایا گیا تھا کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، لیکن انہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ملاقاتیں پیپلز پارٹی کو اب خود کرنا ہوں گی۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ گزشتہ ہفتے جب قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا تو اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا، جبکہ پریس گیلری میں موجود صحافیوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا، بائیکاٹ کیا، اور آج سینٹ کے اجلاس کے دوران بھی صورتحال تقریباً اسی طرح تھی، صحافیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ قومی اسمبلی میں ہونے والے ہنگامے کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر جب صحافیوں کے پاس گئے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل پروفیشنل صحافیوں کے خلاف نہیں بلکہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ہے۔ دونوں ایوانوں سے پاس کیے جانے والے اس حکومتی بل پر نہ صرف صحافتی تنظیمیں اور سیاسی جماعتوں کے اراکین بلکہ ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والے تنظیموں کے نمائندے سخت تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور آج ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں اس قانون سازی کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہیں۔ صحافی برادری کا خیال ہے کہ حالیہ ترامیم کے تحت سائبر کرائمز کے قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ یہ ترامیم آزادی اظہار رائے اور صحافت کی آزادی پر حملہ ہے۔ ترامیم کا استعمال حکومت کو تنقید سے بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ صحافتی تنظیمیں اس بل کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد اب اس بل کو صدر کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا اور نافذ العمل ہوگا۔ اس بل کو دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم بل 2025 کا نام دیا گیا ہے، جس میں ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے ایک نئی تحقیقاتی ایجنسی تشکیل دیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ترمیمی بل کے مطابق اتھارٹی 9 اراکین پر مشتمل ہوگی، جس میں سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین پیمرا اتھارٹی کے علاوہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی یہ جو قائم ہوئی ہے، اس میں صحافیوں کی بھی نمائندگی ہوگی۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن یا رجسٹریشن کی منسوخی اور معیارات کے تعین کی بھی مجاز ہوگی، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی سہولت کاری
کے ساتھ ساتھ صارفین کے تحفظ اور حقوق کو بھی یقینی بنائے گی۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تادیبی کارروائی کے علاوہ متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایات جاری کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔ اس بل کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اتھارٹی سے رجسٹر کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو عارضی یا مستقل طور پر بند بھی کیا جا سکے گا۔ یہ اتھارٹی نظریہ پاکستان کے خلاف اور شہریوں کو قانون توڑنے پر آمادہ کرنے والے مواد کو بلاک کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس بل کے مطابق جو شخص آن لائن فیک نیوز پھیلانے میں ملوث پایا گیا اسے 3 سال قید یا 20 لاکھ تک جرمانے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیف فاروق، جو کہ ایک بڑے کمپیٹنٹ لائر بھی ہیں اور میرے خیال میں اس سبجیکٹ پر بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہیں۔ منیف صاحب بہت شکریہ۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے جو صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج ہیں، ڈیجیٹل رائٹس والے سراپا احتجاج ہیں، اور اس کامن ان کا اعتراض یہ کہ اتنی عجلت میں یہ کیوں پاس کیا گیا؟ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر اگر مشاورت کر لی جاتی تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی بات میں زیادہ وزن ہے؟ بہت شکریہ عادل شاہزیب صاحب۔ دیکھیے، میں اس بات سے تو بالکل بھی قائل نہیں ہوں جو حکومت کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر مشاورت کر لیتے ہیں، قانون بن جانے کے بعد ہم اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کے تحفظات ہیں تو ہم چند ترامیم لے آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ قانون سازی کوئی دکان سے خریدی ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ایک دن آرڈر دیتے ہیں اور اگلے دن کوئی چیز مینوفیکچر ہو کر آپ کو مل جاتی ہے۔ قانون سازی، یہ جسے ہم لیجسلیشن کہتے ہیں، لیجسلیٹو پروسیس کہتے ہیں، وہ انکلوسیو پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے اندر جس چیز کے بارے میں آپ قانون بنا رہے ہیں، کم از کم اس کے بارے میں ڈیو ڈیلیجنس کریں، ڈیلیبریشنز کریں، ایٹ لیسٹ جو آپ کریں، بے شک چلیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہرحال قانون سازی پارلیمان کے لوگوں نے کرنی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں کرنی، لیکن کم از کم ایک کنسلٹیٹو پروسیس تو مکمل کریں۔ میں اس بات میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جھوٹ بھی پھیلایا جاتا ہے، مس انفارمیشن بھی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہے، لیکن جس طریقے سے ایک قانون بنا ہے مجھے اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں، اور جتنی اجلت میں بنا ہے مجھے اس میں بھی ہے، اور میں بہت احتیاط سے عرض کروں گا، مجھے اس قانون کے اندر بڑا ایک آہنی حادثہ نظر آتا ہے۔ میں زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں ہونا چاہتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ میں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ کچھ پریس کانفرنسز حکومت کرتی ہے تو اس کے بارے میں ایک فلم تھی جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ جی بول وہ رہے ہیں لیکن الفاظ ہمارے ہیں، تو قانون تو پارلیمان نے دیا ہے لیکن منشا مرضی شاید کسی اور کی ہے۔ دیکھیے، میں پھر کہوں گا، میں اس کے حق میں ہوں کہ کسی کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا، اور بالکل ریگولیشن بھی ہونی چاہیے، جھوٹ کو بھی کلیمپ ڈاؤن کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس سے صرف آپ نیگیٹو اٹینشن اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہینس جو آج پورے پاکستان کے اندر، یا چلے کم از کم بڑے شہروں کے اندر جو صحافی احتجاج کر رہے ہیں، کیا میں یہ کہوں کہ ان ساروں کو نہیں پتا کہ اس قانون کے اندر کیا ہے؟ کیا وہ سارے بالکل یوٹیوبرز ہیں یا اسٹیبلشڈ صحافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے نامور منجے ہوئے پرانے صحافی ہیں۔ اگر ان کو اس تمام پروسیس کے اوپر اعتراض ہے، اس کا مطلب ہے there is something not right about this law۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، منیف فاروق صاحب سے پیکا آرڈیننس پر یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ منیف صاحب، 2-3 اور باتیں بھی ہیں۔ ایک تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پرو ڈیموکریسی جماعتیں ہیں، لیکن دونوں نے واضح طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں مل کر اس کو پاس کروایا، اور دوسرا یہ کہ صحافتی تنظیموں کو بالکل آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ ایک جو اہم اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو اتھارٹی قائم کی گئی ہے وہ تو تمام لوگ جو ہیں حکومت خود ہی اپوائنٹ کرے گی، انکلوڈنگ صحافتی نمائندے جو اس میں سو کالڈ جو شامل کیے گئے ہیں۔ تو اگر تو حکومت کو کوئی بات آپ کی یا میری پسند نہیں آتی، تنقید کے زمرے میں اگر وہ آتی ہے، تو اس کو فیک نیوز کو ایزیلی اس کو سرکل کر کے اور میرے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے صحافیوں کا اس وقت کہ اس قانون کو ایسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ تاثر نہیں آنا چاہیے
اب میں نارملی ایسی بات نہیں کرتا، لیکن کہ آپ کسی ایسے شخص کو جس کے پاس جو ریلیونٹ نالج ہے وہ نہیں ہے، جس کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے کسی پرٹیکولر ایریا کی وہ نہیں ہے، جو ایک کریئر بیوروکریٹ تو بہت اچھا ہو سکتا ہے یا ایک اور ادارے کا سربراہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ورکنگ جرنلسٹ نہیں ہے، نہ ہی ان کو یہ پتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا۔ عادل شاہ زیب صاحب، آپ بھی صحافت کرتے ہیں اس ملک میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور ہم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم پریس ریلیزز کے اوپر اپنی صحافت کرتے ہیں، آپ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، اور صحافت کے اندر جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا سورس آپ نہ ڈسکلوز کرنے کے پابند ہیں، لیکن آپ خبر دیتے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ لوگ جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں اور جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی خبر کسی کو ڈیمیج نہیں کر رہی اور اس کے اندر ایک کوئی فیکٹ کی چلے حکومت کہتی ہے نہیں یہ فیکٹ درست نہیں ہے، صحافی اپنی سٹوری پر قائم رہتا ہے، لیکن اس کا تعلق کسی کی تضلیل سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی ایجنڈے یا پروپیگنڈے سے نہیں ہے، تو پھر آپ کچھ چیزوں کو سٹریم لائن کر سکتے ہیں۔ لیکن جو طریقہ کار میں دوبارہ کہوں گا حکومت کی جانب سے اپنایا گیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ماضی میں آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب کی 2021 کے 6ویں مہینے کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہے ہیں، ہم اس پیکا قانون ہے، کالا قانون ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اسے فل فور واپس لیا جائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، غالباً 2021 کی ان کی تقریر ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ جو لوگ چوری کے مینڈیٹ سے آتے ہیں اور جو بھیک میں مانگی ہوئی ووٹ لے کر آتے ہیں تو وہ تو اسی طرح کا قانون بنائیں گے۔ اب یہ تمام چیزیں میں نہ کہوں، لیکن آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے بیانات آپ کے آج کی حالت کے اوپر فٹ ہوتے ہیں، کہ آج آپ لوگ مجبور ہیں کیونکہ آپ لوگ جو آپ کے پاس اقتدار ہے وہ لیجیٹمیٹ اقتدار نہیں ہے، لہٰذا حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے چلیں اس کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے، اس کا تعلق پنجاب اسمبلی سے نہیں ہے، لیکن وفاقی حکومت کو، حکومت کے اتحادیوں کو کم از کم یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس کمپلیٹ کرتے، بے شک قانون یہی بناتے، لیکن آج یہ کہنے کے قابل تو ہوتے کہ ہم نے وائڈ سپریڈ ڈیلیبریشنز کی ہیں، ہمارا یہ نتیجہ نکلا ہے اور ہم اس جگہ پہنچے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے پورے ایشو کو نہ صرف ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہے، وہ ڈیبیٹ تو پیچھے رہ گئی ہے عادل شاہ زیب صاحب کہ جھوٹ کون بولتا ہے اور غلط خبر کون پھیلاتا ہے، پروپیگنڈا کون کرتا ہے، کیمپینر کون ہے، ایکٹیوسٹ کون بنا ہوا ہے، وہ ڈویژن تو آپ نے پیچھے چھوڑ دی ہے۔ آج پورا پاکستان اور پاکستان کی تمام صحافتی برادری وہ اس قانون کو کالا قانون لیبل کر رہی ہے، تو آپ نے کیا اچیو کر لیا، آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ منیب فاروق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور منیب صاحب کی بالکل یہ بات درست ہے کہ کنسلٹیشن ضرور کرنی چاہیے تھی، اور اتنی عجلت میں ایسے قوانین جب پاس آپ کریں گے تو اس کا جو بھی اچھا مقصد بھی ہوگا وہ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ حکومت کے قیام کے بعد سے معیشت میں بہتری اور معاشی اشاریے مثبت ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور حکومت اپنے دعووں کو درست ثابت کرنے کے لیے مختلف اعداد و شمار بھی پیش کر رہی ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ تمام اشاریے مثبت ہو چکے ہیں۔ رمضان سال کے پہلے 6 ماہ میں بیرون ملک سے ترسیلات زر میں 32% اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ کی رواں مالی سال کی پہلے 6 ماہ میں مشتمل جائزہ رپورٹ کے مطابق بیرون ملک سے ترسیلات زر 32.8% اضافے کے ساتھ 17.8 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہیں۔ برآمدات میں بھی 4.1% اضافہ ہوا جو 16.2 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ اس عرصے کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 28.7% کمی آئی جو 1.2 ارب ڈالر تک محدود ہو چکا ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی 19.9% کا اضافہ ہوا جو 1.3 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ ایف بی آر کی بات کی جائے، محصولات میں 25.9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو 5 ٹریلین روپے سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، جبکہ نان ٹیکس ریونیو 94.5% کے اضافے کے ساتھ 3.4 ٹریلین روپے ہو چکا ہے۔ اسی طرح زر مبادلہ کے ملکی ذخائر بھی رواں مالی سال کے دوران مجموعی طور پر 2.1 ارب ڈالر کا ان میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے اختتام پر زر مبادلہ کی ملکی ذخائر کا حجم 13.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جس میں اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 9.3 ارب ڈالر اور بینکوں کے پاس 4.7 ارب ڈالر تھا۔ جنوری کے وسط تک زر مبادلہ کی ملکی ذخائر کا حجم
16 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादले के ज़खायर का हुजम 11.4 अरब और बैंकों के पास 4.7 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। ये तमाम इशारे दुरुस्त जानिब इशारे कर रहे हैं, उस सिमत में हैं। लेकिन एक बात परेशान कुन भी है कि एफबीआर के टैक्स शॉर्टफॉल में इजाफा होता जा रहा है। एफबीआर ने पहले 7 माह में 440 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का खदशा जाहिर किया है। माली साल की पहली छमाही में एफबीआर को 386 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। रवां माह टैक्स वसूली का हदफ 956 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके मुकाबले में सिर्फ 900 अरब रुपए तक की वसूली का इम्कान है। जनवरी से मार्च के दौरान एफबीआर ने 3100 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तय किया। यहाँ ये बात भी अहम है कि फरवरी और मार्च के महीनों में टैक्स वसूली में तेजी आने की तवक्को है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स रेट में मुमकिन कमी से रेवेन्यू में इजाफा मुतवक्के है, जबकि काबिल टैक्स दरामदाद में 5% से बढ़ाकर 15% तक इजाफा हुआ है। आपको याद दिलाते चलें कि एफबीआर का रवां साल के लिए 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया था, जबकि इब्तदाई 6 माह के दौरान एफबीआर ने 5,624 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। और एक और जो मस्बत खबर, वो शरह सूद आपने सुना कि कल 13% से कम करके 12% तक आ चुकी है। और ये तमाम इशारे जो हैं इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें माशी तरक्की या ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन में ऑलरेडी कमी आई है और हमें उम्मीद है कि ये जो इफेक्ट है, ये जो इशारे हमें अभी सिर्फ ऊपर नजर आ रहे हैं, आवाम पर भी इसका असर होगा और उनकी कुव्वत खरीद भी बढ़ेगी। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल आदिल शाह ज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।